السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 ہے، اور میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مصلح ہیں وہ اپنی اصلاح کریں۔ مصلح سے مراد کہ جن لوگوں کو زیادہ فکر ہے کہ سماج اچھا ہو جائے تو ان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ اس کے اچھے اثرات سماج پر پڑیں۔ اگر اصلاح کرنے والے جن کو درد ہے واقعی میں، اگر وہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے اچھے اثرات مرتب ہونے کے بجائے اس کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم 3 باتیں کریں گے۔ یہ جو آیت پڑھی اس کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کریں گے، اور ہم لوگوں کے ایسا کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بات کریں گے، اور ایسے ہم جیسے مصلحین کے لیے قیامت میں کس قسم کے عذاب کی بات کہی گئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت ہے یہ حقیقت میں تو نازل ہوئی ہے یہود علماء کے بارے میں، کہ یہود علماء کی عادت تھی کہ وہ تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو باتیں بھی سمجھاتے تھے، لیکن خود ان کا عمل اس کے خلاف ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات نازل کی کہ اتأمرون الناس بالبر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو کہ بھلائی کرو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم بھلائی کر رہے ہیں یا نہیں، حالانکہ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کتاب کو پڑھتے ہو، اس کے احکامات معلوم ہے، اس میں اصول معلوم ہے کہ یہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت گرچہ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے نازل ہوئی ہے، مگر یہ معنی کے لحاظ سے تمام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں کو سماج کو سدھارنے کی اپنے آپ ذمہ داری لے رکھی ہے، یا کسی نے ذمہ داری ڈال دی ہے کہ سماج کی اصلاح کیسے کی جائے۔ یہ آیت ان سب سے خطاب کر رہی ہے کہ جب تم لوگوں کو بھلائی کا پرچار کا حکم دیتے ہو تو اپنے آپ کو بھول نہیں جاؤ، بلکہ خود بھلائی کرنے کی بات کرو تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سے یہ معنی نہیں نکال لینا چاہیے، یہ بریکٹ کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ معنی نہیں نکال لینا چاہیے کہ جب تک ہم خود اچھے نہ ہو جائیں اچھائی کی بات نہیں کر سکتے، یہ معنی بھی لوگ نکال لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ آیت اس کے مقابلے میں ایک مطلب اسی کی طرح کی ایک آیت اور تلاوت کی جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ کرنا ایسے ہی چاہیے کہ جو بات ہم سماج میں اصلاح چاہتے ہیں ہم خود بھی اس پر عامل ہوں، لیکن اگر یہ پالیسی بنا لی جائے کہ جب تک ہم نیک نہ ہو جائیں تب تک نیکی کا پرچار نہ کریں تو پتہ چلا نیکی کرنے والے پھر ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ ساری اچھائیاں ہمارے اندر آ جائیں اور پھر ہم اچھائیوں کا پرچار کریں۔ تو اصول یہ نہیں ہے
کہ وہی آدمی نیکی کا پرچار کرے جو خود نیک ہو گیا ہو، بلکہ نیکی کا پرچار کرنا ایک الگ معاملہ ہے اور نیکی پر عمل کرنا ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ پھر ہم کو نیکی کے پرچار یا امر بالمعروف کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم خود ابھی اس پر عامل نہیں ہیں۔ ایک بات، دوسری چیز اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایسا انسان بہت کم ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ساری کی ساری خوبیاں ہی ہوں اور ذرہ برابر کی کوئی غلطی اور برائی نہ ہو۔ ایسے افراد دنیا میں نبی کے علاوہ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم یہ اصول بنا لیں گے کہ نہیں صاحب ہم نیک ہو جائیں تبھی نیکی کا پرچار کریں، تو پھر نیکی کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، کوئی بچے گا ہی نہیں۔ تو اصول یہ شرعی لحاظ سے نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر فتویٰ دیا ہے باقاعدہ کہ یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہم نیک ہو جائیں گے تبھی نیکی کا پرچار کریں گے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر واقعی میں ہمارے اندر کمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کمی کو عوام کے سامنے بیان کریں تو مجھے شرم آئے اور ہم اس پر خود عمل کرنے لگیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کو روک دیں گے تو مصلحین جو ہے، جو پرچارک ہیں، وہ پرچارک کو نیک ہونے کا موقع ہی نہیں لگے گا، بلکہ انہوں نے یہاں تک آگے بڑھ کر کے لکھا ہے کہ ہم تو جس چیز کی کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں ضرور عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، تاکہ وہاں سے ہم خود شرم کھائیں اور نیک بن جائیں۔ بات میں سمجھا پائے اپنی؟ تو یہ امام مالک اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ ایک بریکٹ کی بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے کہ جیسے سماج میں اچھائیاں ہو جائے، سماج میں اصلاح ہو جائے، اور اگر سماج سدھارک اچھا نہیں ہوگا تو اس کے نقصانات بہت بھیانک قسم کے برآمد ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بارات جا رہی ہے، ایک بارات میں ایک مولوی شامل ہے اور وہاں پہ ڈانس بھی ہو رہا ہے اور میوزک بھی بج رہی ہے اور ڈی جے بھی بج رہا ہے اور مولوی اس پہ شامل ہے۔ یا ہم ایک بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نماز نہیں چھوڑو، ہم کہہ رہے ہیں لوگوں جھوٹ نہیں بولا کرو، ہم کہہ رہے ہیں کہ غیبت نہیں کیا کرو۔ اگر وہ باتیں ہمارے اندر موجود رہیں گی تو اس کے کیا نقصانات برآمد ہوں گے، وہ ایک ایک بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں مدارس کی کمی نہیں ہے، جال بچھا ہوا ہے، مدرسے کا بھارت میں جال بچھا ہوا ہے۔ جماعتیں اپنی جگہ پر بھرپور کوشش کر رہی ہیں، مختلف قسم کے اجتماعات ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، مولانا لوگ ایک دم بزی ہیں، تقریر کرنے میں بزی ہیں۔ اس کے باوجود بھی سماج میں کیا ہو رہا ہے، اس درجے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے جتنی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر خود عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نکاح آسان کرو، نکاح آسان کرو، بہت تقریر ہم کرتے ہیں۔ نکاح آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ ہم 25 روپے کا کارڈ چھپواتے ہیں، منگنی میں ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں نکاح آسان کرو، اس کے بعد لڑکے کی اگر شادی ہے تو جہیز لینے میں ہم چوکتے نہیں ہیں، لڑکی والوں کو کھانے کی پوری لسٹ دیتے ہیں، بارات بتاتے ہیں اتنے آدمی آئیں گے۔ اگر یہ سب آپ کو کرنا ہے تو یہ جملہ جو آپ بول رہے ہیں نکاح آسان کرو، یہ الٹی بات ہو گئی۔ ابھی ہم ایک سفر میں تھے، ایک عالم کی دعوت پر تھے، بڑے عالم ہیں، ان کے شادی میں پہنچے، لڑکی کی شادی تھی، تو جو ہال اور جو ڈیکوریشن تھا ہال کا، بغیر مبالغہ کم سے کم 2.5 لاکھ روپے کا معاملہ رہا ہوگا کہ جو ہال بک تھا اور ڈیکوریشن تھا۔ میرا تو ماتھا ٹھنک گیا کہ ہم تو تقریریں کرتے ہیں نکاح آسان کرو، نکاح ایسے تو آسان نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب زبانی جمع خرچ ہو جائے گا، اور ہو گیا۔ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، اس کی بیسک وجہ ہے کہ مصلح خود صالح نہیں ہے۔
मुस्लिह से मुराद प्रचारक और साले से मुराद नेक। मुस्लिह खुद प्रचारक जो है वो अगर नेक होगा तो उसके अच्छे असरात मुरत्तब होंगे और बहुत अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं, एतमाद बढ़ता है। सहारनपुर जिले में का एक छोटा सा वाक़या बताता हूं, अंग्रेजों के जमाने का, कि एक मस्जिद वालों ने मंदिर की जमीन पे कब्जा कर रखा था। केस हो गया, अंग्रेज जज था। वो जो गैर मुस्लिमीन थे उन्होंने कहा कि इनके गांव में एक मौलाना रहते हैं, अगर वो आकर के ये कह दे कि ये जमीन मस्जिद की है तो हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन वो मौलाना आकर बोलना। तो बात हुई कि उनकी क्यों, उन्होंने कहा वो झूठ नहीं बोलते, जो सच होगी वो बात करेंगे। वो जो मौलाना साहब थे उनसे लोगों ने कहा, अब मुसलमान खुश हो गए, क्या कि भाई वो तो अपने आदमी हैं, अपने बारे में बात करेंगे। मौलाना आए, जज के सामने बात हुई, उन्होंने कहा कि इसमें ये जो जमीन जो है ना, ये हकीकत में मंदिर की है, मुसलमानों का नाजायज कब्जा है। फैसला हिंदुओं के हक में हो गया। उसी मजलिस में कई लोग इस्लाम कबूल किए कि ये इस्लाम है कि अगर हक बात कहनी होगी तो हम अपने आदमी के खिलाफ भी बात करेंगे। पता क्या चला, मुस्लिह अगर साले होगा, नेक होगा, तो ऐसे असरात बरामद होते हैं। ये ऐसे लोगों की शॉर्टेज हो गई है बहुत ज्यादा, लिहाजा हमारे समाज की इस्लाह नहीं हो पा रही है, नंबर एक। नंबर दो, अवाम का अंदर अंदर जो है वो एतमाद आलिम पर से टूटता जा रहा है, बल्कि टूट चुका है। मतलब हमारे मुंह पे नहीं बोलते हैं, हमारी बुराई नहीं करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से वो हमको पसंद नहीं करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं सबको, लेकिन एक बड़े तबके को वो पसंद नहीं करते आलिम को, क्योंकि आलिम की हरकत ऐसी हो जाती है कि जिस चीज को वो बोलता है कि ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये अल्लाह ने फरमाया, और फिर वो उसी काम में जब इन्वॉल्व देखता है तो उस मुस्लिह के ऊपर से अवाम का एतमाद क्या होता है, टूट जाता है, हल्का हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अभी ये सब वाकयात अभी हुए हैं 10-15 दिन के अंदर। दावत हो रही है, नमाजी बैठे हुए हैं, डीजे बज रहा है, खाना खा रहे हैं। इसका एक दूसरा नुकसान क्या होता है, आलिम अगर है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, और अगर नेक आदमी ऐसा करता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पब्लिक ये समझती है कि ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, वरना ये साहब उसमें शरीक नहीं होते। एक आलिम, एक नेक आदमी, रोजा नमाज करने वाला आखिर कैसे शरीक हो जाएगा हराम काम में। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दावत में पहुंचे, शादी में, और थोड़ी मोड़ी कोई ऐसी बात थी जो मुरकर थी। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो नहीं, निकल लेंगे, यहां नहीं बैठेंगे हम। ये हमारे लिए नमूना है, लेकिन हम एक वक्त के खाने के लिए, ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हैं। खासकर नेक लोग, देखे जो ऑलरेडी बदमाश हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो शामिल होने से कुछ नहीं होता है, शामिल हो जाए। लेकिन अगर मुस्लिम और नेक लोग उसमें शामिल हो गए तो बहुत खतरनाक किस्म के नताइज बरामद होते हैं। उलमा पर से अवाम का एतमाद उड़ जाता है। तीसरी बात, हमारी बातों में जब असर नफ्सियाती तौर पर होता है कि जब बंदा खुद क्या हो, उन बातों का आमिल हो। वो जब कोई बात कहता है तो सामने वाला अगर इनकार भी करना चाहता है तो इनकार नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, उसकी बात के असर, अल्लाह ताला भी उसकी बात में क्या कर सकता है, असर रखता है। हमारे हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे बड़ी शान है, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, खुतबात मदरास एक किताब है जो उन्होंने मदरास में लगातार सीरत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा दुनिया में बहुत से बड़े धार्मिक लोग गुजरे हैं, लेकिन हमारे नबी की जो शान है वो ये है
کہ آپ نے جو کہا ہے کبھی زندگی میں دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ صاحب یہ جو بات بولتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا. جب ابو سفیان کافر تھے، بادشاہ کے دربار میں گفتگو ہوئی، انہوں نے حبیب مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا کہ آپ جس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے بارے میں چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا بادشاہ نے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولا، اور حبیب مصطفیٰ کے بارے میں دشمنی کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بول سکے، اور حبیب مصطفیٰ کی وہ باتیں ہی بیان کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آپس میں کیا کرتا ہو، ٹکراتا ہو. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حبیب مصطفیٰ کا چرتر کیا ہے، آپ کا کیریکٹر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ اخلاق پر گفتگو کریں، ایسے تھے ویسے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صفحات اور لاکھوں گھنٹے بھی بولا جائے گا تو صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہو پائے گی. انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا اور کروڑوں جملے پر بھاری جملہ کہہ دیا. چھوٹا سا جملہ کہا جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے چرتر کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے. آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کا چرتر قرآن کریم ہے. مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اگر لکھا یہ کرو تو آپ نے زندگی بھر وہ کیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، نماز پڑھو، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر پوری زندگی میں حبیب مصطفیٰ نے نہیں چھوڑی ہے. آج ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے رہتے، بولتے میں مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں نہیں آتے. یہ حبیب مصطفیٰ سے بڑا کون بزرگ ہے دنیا میں؟ وہ ان کا کمرہ اور مسجد نبوی دونوں لگے ہوئے ہیں. ایک کمرہ ہے، دیوار ہے، دیوار کے اس طرف مسجد نبوی، اس طرف حجر مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ مسجد میں نہ جائیں اور ہم مصلح ہو کر کے، ہم مولانا ہو کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم جاتے نہیں مسجد میں، ہم مدینے میں نماز پڑھتے. مدینہ والا تو جا کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے. یہ وہ شان ہے حبیب مصطفیٰ کی کہ ایک بات چیلنج کے طور پر ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے نہیں بولیں گے. جو نبی کو اپنا نہیں مانتے وہ بھی یہ بات پوری تاریخ میں نہیں تلاش کر سکے کہ ایک واقعہ پیش کر دیں کہ حبیب مصطفیٰ نے کبھی قرآن کے خلاف ایک بات کی. مثال کے طور پر غیبت نہیں کرنا. دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے، کتنا مشکل ہے. ہمارا دن شاید نہیں گزرتا ہوگا کہ ہم غیبت نہ کرتے ہو. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی جس کی غیبت کا کوئی ایک جملہ بھی نقل نہ کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہوئی کہ چھوٹے سے وقت میں آپ نے پورے علاقے کو چینج کیا، ایک دو آدمی کو نہیں. دیکھیں مولانا کا خود نیک بن جانا بہت آسان ہے. غور سے سنیے گا اس جملے کو. ہمارا خود نیک بن جانا بہت آسان ہے، لیکن میں جس سماج میں رہتا ہوں A to Z لوگوں کو نیک بنا دوں، یہ مشکل ترین کام ہے. وہ حبیب مصطفیٰ کے اوپر، سر کے اوپر وہ صحرا بندھا. 1,50,000 لوگوں کو آپ نے ویسا بنا دیا جیسا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے مصلح تھے کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی تضاد بیانی آئی ہی نہیں. یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جب مصلح ہوتا ہے، اس کی باتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ورنہ اب یہ صرف ایک دھندا ہے، ہماری تقریریں ایک بزنس ہے. آپ کھیتی کرتے ہیں، آپ کا وہ دھندا ہے. میں تقریر کرتا ہوں، میرا دھندا تقریر ہے. بقیہ اس کا کوئی بھی آپ کی زندگی سے سدھار ہو جائے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمیں دلچسپی صرف یہ ہے کہ میں تقریر کرنے آیا ہوں، میرا نذرانہ بن جانا چاہیے. میں نکاح پڑھانے آیا ہوں، مجھ کو نکاح خوانی مل جانی چاہیے. نکاح کیسا ہوا ہے، ڈی جے بجا ہے، پی جے بجا ہے، ہمارا 2100 5000 5100 ہمارا ملنا چاہیے. بقیہ تم سب چولہے باہر بجاؤ، ہم تو کوئی مطلب نہیں ہے. ایسے مصلح
فراڈی بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. چوتھی چیز، عوام جیسے اگر لڑکی سے پوچھا جائے کہ تم کو نکاح قبول ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کی خاموشی بھی ہاں ہے، اس کا ہاں بھی ہاں ہے، اس کا مسکرا دینا بھی ہاں ہے، تینوں ہاں ہے. جب کوئی عالم کسی محفل میں بیٹھا ہو اور غلط بات یا غلط کام ہو، وہ اگر خاموش رہتا ہے تو یہ بتاتا ہے جو تم کر رہے ہو وہ صحیح ہے، وہ سمجھتا ہے یہ صحیح ہے. اسی لیے کسی بھی نبی کو، غور سے سنیے گا اس جملے کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ ان کا چرتر ہے کہ ان کے سامنے غلط ہو اور وہ شانتی اختیار کرے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے. اور اگر وہ خاموش رہ گئے تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ یہ مان لیا جائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے، چاہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے زبان مبارک سے کہا ہو یا نہیں کہا، اس کو مان لیا جائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے. آپ نے حضرت موسیٰ، حضرت خضر کا واقعہ سنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، 5 بڑے پیغمبر میں رسول ہیں. انہوں نے حضرت خضر سے وعدہ کیا، انہوں نے کہا تم میرا ساتھ نہیں دے پاؤ گے، تم رسول ہو، تو میری بات جو بولوں گا تم بیچ میں پوچھتے رہو گے، یہ وعدہ کرو کہ میں نہیں پوچھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ رہو، میں تجھے تو رہنا ہی رہنا ہے. انہوں نے چلے، سفر شروع ہوا، ایک بچے کو محلے میں اٹھا کے پٹک دیا، بچہ مر گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے فوراً یہ بات کہی کہ یہ تم نے کیا کیا. کیوں؟ کیونکہ کسی کا قتل کر دینا گناہ تو ہے نا. رسول اپنی رسالت کو سب سے اونچا مانتا ہے، اور رسول کے بعد رسول نے کہا کہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ عالم ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. تمہارے سامنے غلط کام ہوا، لازم تھا تم بھی بولو. 2 ہی وجہ فتویٰ دی گئی ہے کہ اگر عالم کے سامنے برائی ہوئی تو 2 وجہ ہے کہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہے. پہلی وجہ، اگر بولیں گے تو مرڈر ہو جائے گا، ایک وجہ. دوسری وجہ، اگر بولیں گے تو یہ بندہ جس کو بولنا ہے یہ اسلام سے پھر جائے گا، یہ خطرہ ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہے کہ ایک عالم کے سامنے برائی ہو اور وہ شانتی اختیار کرے. یہ مفتہ بہی قول ہے جو آپ کے سامنے نقل کیا ہے. یہ حالات ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے سماج کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے. قیامت میں کیا ہوگا؟ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. جب رسول اکرم حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو بہت سی چیزیں اللہ نے ڈیمو کرایا. ڈیمو سمجھتے ہیں کہ ایک چیز جو واقع ہونے والی ہے اس کا نقشہ پیش کیا گیا. جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلڈنگ بننے والی ہوتی ہے، ابھی بلڈنگ کچھ بھی نہیں بنی رہتی ہے، اس کا نقشہ بنا کر کے نیچے گاڑی کھڑی ہے، لوگ ٹہل رہے ہیں، تھیلی لے کے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا رہا، تو وہ ڈیمو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے ڈیمو کرائے. اس میں سے ایک ڈیمو جو آیا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے قینچی سے اپنے ہونٹ اور زبان کاٹ رہے ہیں اور کاٹے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ واعظین ہیں، یہ وہ تقریر کرنے والے ہیں کہ جو باتیں لوگوں کو کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ ڈیمو دکھلایا گیا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دین کے نام پر جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے ان کا یہ رزلٹ نکل کر آنا ہے. یہ ایک واقعہ. دوسرا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، گرچہ مجھے حدیث کا حوالہ نہیں مل سکا، لیکن چونکہ مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے اس لیے امید ہے کہ حدیث ضرور موجود ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ قیامت میں عوام کو زیادہ معاف کیا جائے گا اور علماء کو کم معاف کیا جائے گا. نہیں سمجھے بات میری؟ غلطیاں دونوں نے کی ہیں. عوام کا پرسنٹیج اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگا کہ ان کو معاف کر دو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اسی عالم کے کہنے کی وجہ سے اس نے وہ غلطی کی ہو. نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے کے پاس علم کم تھا جس کی وجہ سے انجانے میں وہ غلطی کی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے مفاد کی بنیاد پر کرے گا غلطی تب تو اس کو برابر دیا جائے گا، لیکن انجانے میں اور کسی کے کہنے کی وجہ سے اس کی معافی کا پرسنٹیج قیامت میں زیادہ ہوگا. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کے مقابلے میں یہ زیادہ معاف کیے جائیں گے. علماء کی گرفت زیادہ ہوگی. کیوں زیادہ ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر کے کام کیا ہے. ہم بی اے میں پڑھتے تھے، LLB کے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے. 1980 کی بات ہے. اچانک جو ہے وہ ریلوے میں بیگ چیکنگ ہو گئی، تو اس میں جو لائر جو LLB کر رہے تو بچے بھی پکڑے گئے. تو جب معاملہ آیا کہ جو لوگ LLB کر رہے ہیں ان کو ڈبل فائن مارو. یہ قانون جانتے ہوئے انہوں نے قانون کی کیا کی ہے؟ النگن کیا اور مخالفت کی. ان کو ڈبل کر مارو. اور جو بچے BA میں تھے ان سے انہوں نے کہا ان کو ہلکا مارو، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن سب کو مارا فائن ہوتا. تو مار اس کو زیادہ پڑی جو قانون جانتا تھا. لہذا علماء کی گرفت زیادہ ہونی ہے. آخری بات، آخری جملہ، جہنم جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی وہ 3 نیک لوگ ہوں گے، برے نہیں ہوں گے. 3 نیک لوگ ہوں گے جن سے جلائی جائے گی، جہنم شروع کی جائے گی. یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ 3 پہلے جائیں گے. بعض حدیث میں ہے بھڑکانے کا لفظ، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تینوں نیک ہوں گے. آپ سوچے رہے ہوں گے مولانا صاحب یہ کیا بات ہے؟ ارے شرابی کبابی زانی پہلے جائے؟ نہیں، پہلے یہ جائیں گے. اس میں سے 3، ایک وہ ہوگا جو شہید ہو گیا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا. اور یہ کہہ کر کے ڈالا جائے گا کہ تم نے جان تو دی میرے راستے میں، لیکن تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ بولے بڑا بہادر ہے. وہ دنیا والوں نے تم کو کہہ دیا اور وہ تم نے حاصل کر لیا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے اپنے پیسہ دین کے راستے میں خوب لٹایا ہے. اس کو بولا جائے گا ان کو پہلے ڈالو. وہ بولے گا اللہ مجھے آپ نے جو کچھ دیا میں سب آپ کے رہا. انہوں نے کہا تم نے اس لیے لٹایا کہ لوگ بڑے بولے بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، بڑا دینے والا ہے. وہ تم کو بول دیا گیا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسرا وہ عالم ہوگا جس کو ڈالا جائے گا اور وہ پوچھے گا اللہ میں تو قرآن پڑھایا، لوگوں کو بتایا. انہوں نے کہا لوگوں کو تم نے جو کچھ بتایا اس لیے بتایا کہ لوگ بولیں کہ بہت بڑا مولانا ہے. اور وہ باتیں تم کو بتا دی گئی ہیں. تمہارے نام پر بڑے مولانا کا علامہ فلاں فلاں شہنشاہ سارے القاب لکھ دیے گئے ہیں تمہارے نام کے آگے. یہاں میرے پاس تمہاری کوئی مزدوری موجود نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں جو اشتہار آتا ہے اتنے بڑے بڑے القاب کہ نبی کا نام لکھتے ہیں تو اتنے القاب نہیں لکھتے جتنے مولانا کے نام کے آگے القاب لکھ دیا جاتا ہے. آپ اللہ فرمائے گا کہ پھر فرشتے کہیں گے کہ وہ سب تم کو دے دیا گیا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لہذا مصلحین کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. بہت خطرناک یہ معاملہ ہے اور عوام کے کرپشن کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی. لہذا ہم اگر نیک نہیں رہیں گے تو معاملہ نہیں بنے گا. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.